بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پہ آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے تو اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ تمہارا دشمن بن جائے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو آج حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ سے کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب زندگی عارضی ہے تو پھر بلا، مشکلات اور آزمائشیں مستقل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اگر بات کہنے سے پہلے ایک بار سوچا جائے کہ میری ہر بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں کہنے اور کرامن کاتبین کو اسے لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں بلکہ اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک کیجئے، ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔